سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محفل، آج تیسری شب ہے، درس بھی ہے، ایصال ثواب کی مجلسیں بھی ہیں۔ خاتون جنت شہزادی رسول سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مرحومہ مغفورہ محترمہ زبیدہ عبداللطیف صاحب، مرحومہ مغفورہ محترمہ حجیانی حوا بائی، اور مرحومہ مغفور علی جناب صدیق بھائی چھایا کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، قصیدہ سلامیہ میں ہم سب کی پہلی ماں، بلکہ اس امت مسلمہ کی پہلی ماں سیدتنا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ سلسلہ شروع ہوا خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آج ان کی شب ہے، تو ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت ہم اور آپ پیش کریں گے، اور چند دن قبل ہی سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کچھ گفتگو ہم نے پیش کی تھی۔ آج یقیناً سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح خوش ہوگی، کیونکہ آج ان کی والدہ محترمہ کے تعلق سے ذکر ہوگا، ہے نہیں؟ تو فرمایا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے، سی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، خاص طور پر اس امت مسلمہ کی پہلی ماں جو امن و امان کی پناہ گاہ ہے، اور رفاقت اور سنگت کا حق ادا کرنے والی ہیں، ان پر صلاۃ و سلام پیش ہو۔ تو اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہف و امن و امان، امن و امان کی پناہ، جہاں پہ امن و امان ملے آدمی کو، جس جگہ کو پر امن و امان مل جائے، سکون مل جائے، اسے کہف بولتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو ایک رواج تھا کہ لڑکیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور جب وہ پیدا ہوتی تھی تو اسی بچپن کی زندگی میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جو بچیاں اپنی ماں کی ممتا کے ساتھ پلیں بڑھیں، ماں کی آغوش میں محبت کے ساتھ جئیں، انہی بچیوں کو منو من زمین کے نیچے گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ ایک رواج تھا، بہت مشہور ہے، ہم اور آپ جانتے بھی ہیں۔ لیکن اسی موقع پر کچھ عورتیں اپنی بچیوں کو جو پیدا ہوئی تھیں اپنے شوہروں سے بچانے کے لیے کہ وہ زندہ درگور کر دیں، اپنی بچیوں کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چھوڑ جاتی تھیں، اور سیدہ خدیجہ ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ گویا کہ سیدہ خدیجہ اس وقت سے ہی اس سسٹم سے نفرت کرتی تھی، تبھی تو بچیوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ دوسروں کی بچیاں ہیں اس وجہ سے کہ ان کے کہتے نا اپنی زبان میں معصوم بچی، حالانکہ معصوم لفظ تھوڑا سا
بہت اہم ہے، اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں. محفوظ، جنہیں کچھ شعور نہیں، احساس نہیں ہے، یعنی یہ بچیاں کیا ہے، منو من مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں، ماں کی ممتا، ماں کی گود، یہ ساری چیزوں سے محروم ہو کے، بلکہ زندگی سے محروم ہو کر منو من مٹیوں کے نیچے دب جائیں. اس سسٹم سے حضرت خدیجہ بھی سخت ناراض تھی، اس لیے بچیوں کی خود پرورش کرتی تھی. دوسری صورت کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے نہیں، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی رسول اعظم پر عورتوں میں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سیدہ خدیجہ کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بہت زیادہ مال، کثیر مال تھا، اور آپ بہت بڑی تاجرہ بھی تھیں، دولت مند تھیں. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد ہوا، نکاح ہوا، تو اس کے بعد تمام مال آپ نے رسول اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یہ سارا مال آپ کے لیے. قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور اللہ نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. تو جس مال کے ذریعے سے آپ کو غنی کیا تھا وہ سیدہ خدیجہ کا مال تھا سب سے پہلے، کیونکہ سب سے پہلے ایمان وہی لائے. پھر اس کے بعد وہ مال حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھا اور عثمان غنی کا مال تھا، جس کا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرورت کے وقت استعمال کرتے تھے. لیکن سب سے پہلے جو مال بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کیا تھا. ایک کامن سی چیز ہے نہیں ہے، مطلب ایک فطرت والی نیچر ہوتا ہے کہ ایک شخص کی کئی بیویاں ہوں. ایک نارملی بات بتا رہا ہوں، ایک شخص ہے، اس کی کئی بیویاں ہیں، تو بیویوں میں آپس میں تھوڑا بہت کیا ہے، کتنی بھی احتیاط کر لیں لیکن وہ نیچر جو ہوتا ہے نا، فطرت، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاتا ہے. تو چونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا، سپورٹ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور ہر مشکل مرحلے اور ہر مشکل مقام پر آپ کے ساتھ پلر کی حیثیت سے کھڑی رہی، بلکہ یوں کہیے کہ پہاڑ کی طرح کھڑی رہی. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو اکثر و بیشتر ان کا ذکر کیا کرتے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن کہا کہ آپ ہمیشہ اس خاتون کا ذکر کرتے رہتے ہیں. آگے وہی بات، آپ ہمیشہ اس خاتون کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ پر ناراض ہو گئے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. فرماتی اتنے ناراض ہوئے کہ میں دعا کرنے لگی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اگر آج تیرے محبوب کی ناراضگی ختم ہو جائے تو کبھی بھی میں ایسی بات نہیں کہوں گی کہ جس سے رسول اعظم کو تکلیف پہنچے. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی یہ پریشانی دیکھی کہ آپ پریشان ہیں نہیں ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ بات کیوں کی؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے واللہ لقد آمنت بی اذ کذبنی الناس، اللہ کی قسم وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا. اس وقت ایمان لائیں جبکہ پورا مکہ شریف مخالفت میں تھا، دشمن ہو گیا تھا. اور فرمایا وہ میرا اس وقت سہارا بنی جب تمام لوگ میری مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے. تو یہ سہارا اور سپورٹ اور پناہ اسی کو لے کر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جو تمام امت مسلمہ کی پہلی ماں ہے وہ امن و امان کا کیا ہے، مرکز ہے، سینٹر ہے، پناہ گاہ ہے. کیونکہ سب نے جب جھٹلایا تھا رسول اعظم کو تو آپ ایمان لے کر آئی تھی
اور جب سب نے مخالفت کی تو آپ نے سہارا دیا تھا. اور فرمایا رزقت منها الولد، اور انہی کے ذریعے اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی تھی. اور اس طور پر اللہ تبارک و تعالی کا ان پر سلام بھی نہ، اللہ کی طرف سے انہیں سلام آیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جو آخری دونوں اشعار میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. تو عرش سے سلام جس پر نازل ہوا اور ایک محل کی بشارت بھی دی گئی، اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک حدیث سے اخذ کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس محل کی صفت بیان کی ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام خدیجہ کو رب کریم کا سلام ہو اور میرا بھی سلام ہو، اللہ کا بھی سلام ہو اور میرا بھی سلام ہو. اور فرمایا وبشرها ببیت فی الجنۃ من قصب لا صخب ولا نصب. جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا یہاں پہ کہ منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام. تو یہ منزل من قصب لا نصب لا صخب، یہ اعلیٰ حضرت نے پورے جملے ورڈ کیا ہے اسی حدیث سے اخذ کیے جس میں فرمایا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبْ لَا صَخَبْ لَا نَصَبْ. اور فرمایا ساتھ ہی ساتھ خدیجہ کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دے دو جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، وہاں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی کسی قسم کا شور اور چیخ و پکار ہے، یعنی جس میں صرف اور صرف آرام، چین اور راحت ہی ہے. ایسے محل کی بشارت آپ انہیں دے دیجئے. تو یہ پوری حدیث پاک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں موتیوں کی شکل میں پرو دی ہے. سمجھے بات؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اطلاع سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی تو انہوں نے کہا اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلی جبریل السلام. عرض کیا اللہ سراپا سلام ہے، یعنی اللہ کا مبارک نام ہی سلام ہے. اور فرمایا اور جس کو بھی سلامتی ملتی ہے اسی کی بارگاہ سے ملتی ہے. اور فرمایا جبریل پر بھی سلام ہو، یعنی یہ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ہی علم دا عورت تھی، خاتون تھی. اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے. عمومی طور پر ہم ایک دوسرے کو سلام کا جواب دیتے تو وعلیکم السلام، لیکن جب رب کی طرف سے سلام آیا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ پر سلام، اور اللہ ہی کی طرف سے سلامتی سب کو ملتی ہے، بلکہ اس کا تو مبارک نام ہی سلام ہے. یہ انداز اس سے معلوم ہوا. اور کیوں نہ کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والی تھیں آپ. یعنی ایک عام آدمی ایک عالم کی صحبت میں رہے تو اسے علم سے کچھ حصہ مل ہی جاتا ہے، اور وہ تو سراپا علم کی بارگاہ میں رہتی تھی، بلکہ علم کے موتی، علم کے سمندر اسی بارگاہ سے نکلتے ہیں. اور انہی کی صحبت اختیار کی اور اسی کا جلوہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر تھا. تو اعلیٰ حضرت نے پہلی ماں ان پر صلاۃ والسلام پیش کیا اور رب کی طرف سے جو انہیں بشارت دی گئی اس کا بھی اس میں ذکر کیا. فرمایا عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسا گھر جو موتیوں سے بنا ہوا ہے جس میں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے. فرمایا ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم.